اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب غار ثور میں پہنچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کا وقت تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے پنجے لگا رہے تھے اور ہاتھوں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے، پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے۔ اسی طرح چڑھنے کا مقصد یہ تاکہ دشمن قدموں کے نشان دیکھ کر پیچھے نہ آ جائیں۔ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ دیکھا کہ محبوب زمین پر پورے پاؤں نہیں لگا رہے، فقط پنجے لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، ابو بکر حاضر ہے، مہربانی فرمائیے آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر سوار ہوئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور تک پہنچے۔ عشق و محبت کی یہ داستان بھی عجیب ہے کہ غار ثور میں سوراخ پر سیدنا صدیق اکبر نے پاؤں رکھا ہوا تھا، اس میں ایک سانپ تھا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں مبارک پر کاٹ لیا۔ جیسے ہی سانپ نے کاٹا، ابو بکر صدیق کو تکلیف ہوئی اور زہر نے اثر کیا۔ ادب کی وجہ سے زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا، کہیں میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے، لیکن درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اور یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو دینی تھی کہ جب آنسو گرا تو زمین پر نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک پر گرا۔ چہرہ اقدس پر آنسو پڑتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر تو کیوں روتا ہے؟ ارے رحمت العالمین تو تیری گود میں ہے، اس حال میں بھی روتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتا دیا کہ اے اللہ کے محبوب، میرا پاؤں اس سوراخ پر تھا، کسی موذی چیز نے پاؤں پر کاٹ لیا ہے جس کے زہر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور آنسو بھی گرے تو کہاں گرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ سبحان اللہ! حضرت صدیق اکبر کا آنسو شبنم کی مانند اور میرے آقا محبوب خدا کا رخسار گلاب کے پھول کے مانند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیوں روتے ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس زہر کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ چنانچہ تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس زخم کے اوپر لگایا، جس کی وجہ سے تکلیف بھی جاتی رہی اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ 3 روز کے بعد غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، جب پیچھے چلتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ دشمن کہیں دائیں سے نہ آ جائے تو ادھر چلنے لگتا ہوں، پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں بائیں سے نہ حملہ ہو تو ادھر چلنے لگتا ہوں۔ جس طرح شمع کے گرد پروانہ چکر لگا رہا ہوتا ہوں، ایک عاشق صادق اپنے محبوب کے گرد یوں چکر لگا رہا تھا۔ جب نبی علیہ السلام ام معبد کے گھر کے قریب پہنچے تو بھوک کی وجہ سے آگے سفر جاری رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ام معبد کی اجازت سے بکریوں کا دودھ نکالا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ جب نبی علیہ السلام نے خوب جی بھر کر پی لیا تو ابو بکر کو خوشی ہوئی۔ چنانچہ بعد میں کسی موقع پر یہ واقعہ سناتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، نبی علیہ السلام نے اتنا دودھ پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی پیاری مثال ہے کہ دودھ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے ہیں اور محب حقیقی کا دل سے پھولا نہیں سماتا۔ حالانکہ بھوک صدیق کو نڈال کر رہی تھی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اہل مدینہ نے دونوں مہمانوں کا استقبال کیا، مگر چونکہ انصار پہلے نبی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، لہذا وہ غلطی سے حضرت ابو بکر صدیق کے گرد جمع ہونے لگے۔ اتباع اتنی کامل تھی کہ تابع اور متبوع میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ رفتار، گفتار، چال ڈھال، لباس وغیرہ میں اتنی مشابہت تھی کہ نقل اور اصل میں کوئی امتیاز کرنا مشکل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ میرے پاس کافی مال تھا، میں نے سوچا آج میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، چنانچہ میں نے آدھا مال صدقہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا، اس کے برابر۔ اتنے میں ابو بکر بھی اپنا مال لے کے آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، میں تمہارے ساتھ کسی چیز میں مقابلہ نہ کروں گا۔ اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔